ناقدین کا کہنا ہے کہ حمد نگاری نعت نگاری کے مقابلے میں زیادہ مشکل فن ہے، کیونکہ یہاں ممدوح وہ ہے جس کی کوئی شخصیت نہیں، کوئی جسم نہیں، وہ زمان و مکان کی قید سے ماورا ہے۔ انسانی عقل و حواس اس کے حقیقی ادراک سے قاصر ہیں، وہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ الفاظ کے محدود ظرف میں اس کا ذکر سما نہیں سکتا۔ انسانی اظہار کے سارے قرینے اس کی حقیقت بیان کرنے میں مجبور و معذور ہیں۔ اس کا تصور بھی محال ہے، کیونکہ تصور اس شے کا کیا جاتا ہے جس کا انسان نے کبھی مشاہدہ کیا ہو، اور وہ خالق دو جہاں قادر مطلق تو غیب کے پردے میں مستور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ نارسائی کی اس دیوار میں اس معبود برحق کی صفات کا ایک دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اس کا صفاتی وجود ہر وقت چشم بشر کے سامنے ہے، وہ نہاں ہو کر بھی عیاں ہے۔ اس کی خلقت اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس جمال ابدتاب کی چمک سے درخشاں ہے۔ یہ شام و سحر، یہ مہر و ماہ، یہ ارض و سما، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ بادل، یہ بدلتے موسم، یہ چرند پرند، یہ اشجار و اسمار، یہ برگ و گل، ہر آن اس کے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جدھر بھی نگاہ کیجئے اسی کا چہرہ جلوہ گر ہے۔ یہی وہ مقام تشبیہ ہے جو حمد نگاروں کا واحد تخلیقی سہارا ہے۔ اردو ادب میں حمد کی صنف نے خداوند متعال کے اسی عالم صفات سے اپنے خد و خال تشکیل دیے ہیں، اور آغاز ہی سے اس اصول تشبیہ کو اپنا رہنما بنایا ہے۔ اردو کی ابتدائی غزل فارسی کی تصوف آمیز غزل کے زیر اثر پروان چڑھی، اس لیے اگر بغور دیکھا جائے تو مجاز سے حقیقت کی طرف سفر کرنے کا شعری رویہ ہمیشہ سے اس میں موجود رہا ہے۔ لیکن اردو شاعری کے ذخیرے میں شامل ان حصوں کو ہم حمد نہیں کہہ سکتے۔ یہ محض خدا سے عشق کی ایک جہت ہے جو حمد نگاری کی بہت سی لازمی شرائط میں سے ایک شرط ضرور ہے، لیکن اسے حمد کی کامل تعریف میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اردو ادب کی تاریخ میں حمد کا پہلا نمونہ فخر الدین نظامی کی تصنیف مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں ملتا ہے، جو 15ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی اور جسے پڑھنے، مرتب کرنے اور مدون کرنے کا سہرا ڈاکٹر جمیل جالبی کے سر ہے۔ اس مثنوی کا آغاز بڑے خوبصورت اور معنی خیز حمدی اشعار سے ہوا ہے۔ ان اشعار میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 اور سورہ کہف کی آیت نمبر 109 کے مفاہیم کو بھی نظم کیا گیا ہے۔ نظامی کہتے ہیں، اگر 7 سمندر روشنائی بن جائیں اور دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور تمام ملائکہ تیری حمد و ثنا تحریر کریں، پھر بھی تیری توحید کا بیان ادھورا رہ جائے گا۔ دبستان گجرات ہو یا سرزمین دکن میں بیجاپور اور گولکنڈا کے شعراء، قطب شاہی عہد ہو یا عادل شاہی دور، حمدیہ شاعری ادب کے تخلیقی قافلے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے۔ شمالی ہند میں آ کر حمدیہ شاعری کی یہ روایت اور نکھر گئی اور عقیدت میں علمیت کے نئے رنگ بھرے جانے لگے۔ 19ویں صدی کے دبستان لکھنؤ میں حمد نے مرثیے میں بھی اپنی جگہ بنا لی، اور ربائی، ترجیح بند اور ترکیب بند میں بھی حمدیہ مضامین کو استحکام ملا۔ اس سے پہلے اردو مثنویوں کے ابتدائیوں میں حمدیہ اشعار کی روایت موجود تھی۔ حوالے میں اس لیے نہیں دے رہا کہ کسی بھی تاریخ ادب کی کتاب میں یہ سارے حوالے بآسانی دستیاب ہیں۔ عہد جدید تک آتے آتے حمد نے فکر کی نئی وسعتوں سے بھی اپنا رشتہ جوڑا ہے اور نئے اسالیب سے بھی آشنائی حاصل کی ہے۔ حالی کی مناجات کا سادہ اور درد انگیز انداز اور اقبال کی شاعری میں حمدیہ لہجے کا ایک نیا جلال و جمال، جدید اردو حمد کی وہ بنیادیں ہیں جنہوں نے اسے تخلیق کے نئے ڈھنگ سکھائے ہیں۔ لمحہ امروز میں جدید اردو حمد اپنی انفرادیت کے خد و خال پوری طرح واضح کر چکی ہے۔ پاک و ہند میں حمد کے موضوع پر نہ صرف رسائل شائع ہو رہے ہیں، بلکہ حمد کی تاریخ و تنقید پر بھی کتابیں تصنیف کی جا رہی ہیں۔ حمد پر تحقیقی کام بھی وقیع اور قابل ذکر مقدار میں ہو رہا ہے۔ نور احمد میرٹھی، سبی رحمانی، ڈاکٹر عزیز حسن، شفقت رضوی، طاہر سلطانی، راجہ رشید محمود
اور ڈاکٹر سید یحییٰ نشید کے نام اردو حمد کی تحقیق و تنقید کے باب میں بہت نمایاں ہیں۔ طاہر سلطانی جہان حمد اور ارمغان حمد کے نام سے حمدیہ رسائل بھی شائع کرتے ہیں۔ ہر ماہ پابندی سے حمد کا طرحی مشاعرہ بھی منعقد کرتے ہیں جو کئی برسوں سے جاری ہے۔ انہوں نے حمد سے متعلق چند کتابیں بھی تالیف کی ہیں: اذان دیر، حریم نیاز میں صدائے اللہ اکبر، اردو حمد کا ارتقاء اور گلشن حمد۔ طاہر سلطانی کی یہ تالیفات غیر مسلم شعراء کے حمدیہ کلام، حمد گو خواتین کے تذکرے، حمد نگار شعراء کے انٹرویوز اور حمدیہ شعری انتخاب پر مشتمل ہیں۔ علمی اور تنقیدی معیار کی کمی اور تکرار کے عیب کے باوجود یہ کتابیں قاری کے لیے معلومات افزا ہیں۔ طاہر سلطانی فنا فی الحمد ہیں اور حمد کے فروغ کے لیے مخلصانہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سید یحییٰ نشید علم و ادب کا بڑا نام ہے۔ وہ ایک صاحب بصیرت اور گہرا تنقیدی شعور رکھنے والے ادیب ہیں۔ حمد و نعت کے موضوع پر ان کے مقالات علمیت اور ژرف نگاہی کی آئینہ دار ہوتے ہیں۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ حمد کے موضوع پر انہوں نے اردو میں پہلی تنقیدی کتاب اردو میں حمد و مناجات کے عنوان سے تحریر کی۔ حمدیہ ادب کے ذکر میں نور احمد میرٹھی کا نام ضرور لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے 2007 میں غیر مسلموں کی حمدیہ شاعری کا ایک ضخیم مجموعہ گلبانگ وحدت کے نام سے ترتیب دیا، جس نے اردو دان طبقے کو حمد کی اہمیت اور انفرادیت کی طرف متوجہ کیا۔ ڈاکٹر عزیز احسن ایک صاحب علم و فضل قلمکار ہیں۔ نعت کے تنقید نگار کی حیثیت سے تو انہیں بڑا مقام حاصل ہے، لیکن حمد کی صنف پر بھی ان کے مضامین تفہیم و تعبیر کے نئے دریچے وا کرتے ہیں۔ ستمبر 2020 میں حمد کے موضوع پر شائع ہونے والی ان کی کتاب حمدیہ شاعری کی متنی وسعتیں بہت فکر انگیز کتاب ہے، جو مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر حمد کی تاریخ و ارتقاء کے حوالے سے بہت سے اہم مباحث کو سمیٹے ہوئے ہے۔ راجہ رشید محمود، جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اردو حمد کے پہلے صاحب کلیات شاعر مانے جاتے ہیں۔ 2016 میں رنگ ادب کراچی نے ان کی کلیات حمد شائع کی تھی، جسے اردو دنیا کی اولین کلیات حمد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اب میں ذکر کروں گا سبی رحمانی کا، جن کے ذکر کے بغیر پاکستان میں حمد و نعت کی ادبی تاریخ نامکمل تصور کی جائے گی۔ انہوں نے نعت کی طرح حمد کو بھی اپنی کوششوں سے ایک ادبی تحریک کی شکل دے دی ہے۔ وہ اپنے جریدے نعت رنگ کا حمد نمبر بھی شائع کر چکے ہیں، لیکن اپریل 2019 میں اکادمی بازیافت سے ان کی 640 صفحات پر مشتمل کتاب اردو حمد کی شعری روایت شائع ہوئی ہے، جس نے اردو ادب میں حمد کو ایک نیا تناظر فراہم کر دیا ہے۔ اس میں بھارت میں حمد پر ہونے والی تحقیقی و تنقیدی کام کی تفصیلات، وہاں کے اردو رسائل کے حمد و مناجات نمبر، ان کا تعارف، پاکستان میں حمد کے موضوع پر شائع ہونے والی اہم کتب اور جرائد کا جائزہ، حمد کے موضوع پر مختلف فکری زاویوں سے لکھے ہوئے تنقیدی مقالات شامل ہیں۔ کتاب میں سبی رحمانی کا لکھا ہوا ایک طویل مقدمہ حمد کی تاریخ و تنقید کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ چاہیں تو اس کتاب کو اردو حمد کی بوتیقہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات خصوصاً کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے حمد کی تفہیم کے لیے یجر وید، اتھر وید، سام وید یا رگ وید میں خدا کے تصور کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انجیل مقدس میں یا قدیم عہد نامے میں خدا کی مدح کس طرح کی گئی ہے، مزامیر داؤدی اور کتاب ایوب میں خداوند کی حمد و ثنا کس طرح بیان کی گئی ہے، یا جبل زیتون پر جانے سے قبل یسوع مسیح نے مدحت الہی میں کون سا گیت گایا تھا، یا وجود باری تعالیٰ کے حق میں یونانی اور اسکندریہ کے فلسفیوں کے دلائل کیا تھے، مجھے ان سے حمد فہمی کے باب میں کوئی مدد نہیں لینی ہے۔ میں ان کتابوں، ان شخصیات، ان علوم اور ان ادیان کی دل سے عزت کرتا ہوں، اور ان کی علمی اہمیت اور تاریخی صداقت کا بھی دلی طور پر معترف ہوں، لیکن میرے لیے حمد میرے ایمانیات کا حصہ ہے۔ اس لیے میں اردو حمد کی تفہیم کے لیے قرآن حکیم، احادیث مبارکہ اور اسلامی علم کلام کی طرف دیکھتا ہوں۔ کیا سورہ اخلاص، سورہ حشر، آیت الکرسی اور سورہ رحمان جیسی خدا کی لازوال تعریف و توصیف کے نمونے ہمیں کہیں اور مل سکتے ہیں؟ سچی حمد وہی ہے جو اسلام کے تصور توحید کی ترجمان ہو، جو قرآن کے تصور الہ کی مظہر ہو، جو تعلیمات محمدی کے نور سے آراستہ ہو۔ حمد ایک اسلامی ادبی صنف ہے، اس پر معذرت خانہ رویہ اختیار کرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی اسے سیکولر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔
اور نہ ہی مغربی ادب اور فلسفے سے اس کی گواہی لانے کی کوئی حاجت ہے۔ حمد کی صنف تو اپنی روح میں الحاد کے سارے رویوں کے خلاف ہے۔ آج اردو حمد اسلام کے توحیدی تصور کی امین بن کر ادبی جمالیات کے ساتھ ارتقاء کے راستوں پر اپنا سفر طے کر رہی ہے، اور ابھی اسے بہت دور جانا ہے مقبولیت اور کامرانی کی نئی منزلوں کی طرف۔ گمان مبر کہ بپایان رسید کار مغان، ہزار بادئی ناخوردہ در رگ طاق است۔ خدا حافظ و ناصر۔